اب اس انسان سے آپ کیا مراد لیں گے؟ کیا تمام نوع بشر کے انسان ہیں یا کوئی خاص فرد ہے؟ مستقل قامت جو انسان ہوتا ہے، جس کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ریشے ہوتے ہیں، 2 پیر ہوتے ہیں، ایک خاص قسم کا پنجہ ہوتا ہے، جس کی آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، دل ہوتے ہیں، دماغ ہوتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں، کیا یہ انسان کہلانے کے قابل ہے؟ جی ہاں، یہ انسان کہلانے کے قابل ہے۔ وہ شکل و صورت جو جناب آدم کو دی گئی تھی، وہی شکل و صورت پر آج انسان ہے۔ انسان وہی شکل و صورت لے کے دنیا میں آیا ہے۔ اس ماڈل کے اندر کبھی چینجز نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر، دنیا کے کارخانوں میں آج بہت سی چیزیں، آج کچھ ماڈل ہے، کل ضرورت کے حساب سے اس میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ آپ کسی شعبہ حیات کے اندر مجھے بتائیے کہ اس زمانے میں جناب آدم آئے تھے جب جمعیت کم تھی، آج جمعیت زیادہ ہے، آج سائنس نے بہت ترقی کی ہے۔ کسی زمانے میں انسان نے اپنا یہ عذر پیش کیا ہے کہ بار الہ یہ 2 ہاتھ جو ہیں اس کام کے اندر کم پڑ رہے ہیں، کیوں نہیں ہمیں 4 ہاتھ دیتا؟ یہ 2 آنکھیں جو تم نے چہرے پر فٹ کی ہے اور 2 آنکھیں دے دیتا تو اس ترقی کے زمانے میں انسان زیادہ کام کرتا۔ مگر ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ جو آدم سے ماڈل چلا ہے آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اب وہ انسان چاہے مشرق کا رہنے والا ہو، چاہے مغرب کا، چاہے شمال کا رہنے والا ہو، چاہے جنوب کا، چاہے کالا ہو، چاہے گورا، چاہے سیاہ ہو، چاہے سفید، چاہے کافر ہو، چاہے مومن، سب انسان جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر ہے اور ان سے خداوند عالم جو ہے وہ وصیت کر رہا ہے۔ اب دیکھنا صرف یہاں ہے، افعال و اعمال کی، خواص و کمالات کی کسوٹی پر اس انسان کو کسنا ہے۔ جو انسان اس پر اترے گا وہ وصیت خداوند عالم کی اس تک پہنچے گی۔ اگر افعال اور اعمال اور تمام کیفیات اور حالات کی کسوٹی کا نام کوئی چیز ہے تو پھر اسی انسان کی صورت کے اندر آپ کو حیوان بھی ملیں گے، درندے بھی ملیں گے، چرندے بھی ملیں گے، سانپ بھی ملیں گے، بچھو بھی ملیں گے، گدھے بھی ملیں گے، کتے بھی ملیں گے اور تمام بھیڑیے بھی ملیں گے۔ اسی انسانی صورت والوں میں آپ کو حقیقی انسان بھی ملیں گے، ملک بھی ملیں گے، امام بھی ملیں گے، مرسل بھی ملیں گے، رسول بھی ملیں گے، نبی بھی ملیں گے، رشی بھی ملیں گے، منی بھی ملیں گے، ریفائبر بھی ملیں گے اور پیغمبر بھی ملیں گے۔ اسی انسانی شکل و صورت میں خداوند عالم اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے، ایک ہی بز میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں ان تمام انسانوں کو جمع کیا۔ پھر میں آپ کو بار الہ کی دربار میں دعا کروں گا کہ خداوند عالم جب ایک ہی منزل میں، ایک ہی بز میں، ایک ہی محفل میں یہ تمام انسان ہیں تو پھر یہ فرق کیوں کہ ایک حابیل، ایک قابیل، ایک ظالم، ایک مظلوم، ایک نمرود، ایک ابراہیم، ایک فرعون، ایک موسیٰ، ایک غدار حواری، ایک عیسیٰ، ایک ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان اور ایک محمد، ایک علی۔ صرف 2 مہینے 10 دن کے بعد قوم کی یہ حالت ہے کہ منحرف گھروں میں بیٹھے ہیں، علی دستک کر کے بتا رہے ہیں کہ 2 مہینے 10 دن پہلے رسول نے تمہارے سامنے غدیر خون کے اندر کیا اعلان کیا تھا۔ پوری قوم منحرف ہے، علی کی دشمن ہے 23 سال خانہ نشینی کے بعد۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں پیدا ہوئی؟ جبکہ ایک ہی بز میں، ایک ہی محفل کے اندر ایک ہی تو ندائے قدرت آئے گی کہ یہ میری مشیت تھی، یہ میری قوت کا زور تھا، یہ میری طاقت کے کرشمے تھے کہ میں نے کسی کو مجرد بنایا، کسی کو مات کی، کسی میں حرارت زیادہ رکھی، کسی میں برودت، کسی کو جامد بنایا، کسی کو سیاح، کسی کو متعارف بنایا، کسی کو ساکن، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا، کسی کو سفید بنایا، کسی کو سیاہ، کسی میں ازر زائد رکھے، کسی کے اندر کم۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیں، دونوں جنبے دیکھیں، اچھائی اور برائی کے انسان کو اختیارات کے ساتھ اس زمین پر اتارا کہ اے بندے تجھے پورا اختیار ہے، چاہے زمین میں فساد برپا کر، چاہے زمین میں میرے بتائے ہوئے قانون لے کے اپنی زندگی گزار۔ ایک سلوات پڑھیے بابا۔ اور میں اس تاریخ سے گریز کروں کیونکہ وقت میرے پاس کم پیش کریں گے۔ تو یہ تھا شہادت حسین، بہت تفصیلی گفتگو ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ تو تذکرہ حسین جو وہ ہندوؤں کی بھی عظیم کتابوں کے اندر ہے۔ تو یہ وہ عظیم شخصیت تھی جس کے فضائل ساری دنیا کے اندر بیان
سنیے کہ آیت بڑھ کے کہہ رہی ہے کہ جب اس کی ماں کو حمل رہا تو ان کو غم بھی ہوا اس کی پیدائش کے وقت بھی، اور اس کا جب بار حمل بھی تھا۔ کیوں نہ ہوتا؟ جناب زکریا جو تھے ان پر جب مصیبتیں پڑتی تھی تو یہ خداوند عالم سے دعا ہوتے تھے کہ بار الہ مجھے اسمائے پنجتن تعلیم کر تاکہ میں یہ مصیبتوں کو ٹال سکوں۔ خداوند عالم نے اسمائے پنجتن تعلیم کی۔ جناب زکریا جب ان 4 اسماء کو پڑھ لیتے تھے تو آخری نام پر زار و قطار ہوتے تھے۔ ایک دن بارگاہ عزتی میں دعا کی کہ بار الہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 5ویں نام میں کیا تاثیر ہے کہ جب یہ میں نام لیتا ہوں تو میرے چشموں سے سیل اشک جاری ہو جاتا، ضبط غم نہیں رہتا، میں زار و قطار رونے لگتا ہوں۔ جبرائیل کے ذریعے تمام شہادت حسین جناب زکریا کو سمجھائی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ 3 دن کھانا چھوڑ دیا، ملنا جلنا ترک، ایک گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور اس کے بعد سے تو اپنی ساری زندگی غم حسین میں رو کے گزاری۔ میں کہوں گا جناب زکریا جو تھے وہ حسین کے آباء و اجداد میں سے نہیں، حسین کے کوئی قریبی رشتہ دار میں سے نہیں تھے، مگر حسین کا نام آنے کے بعد جناب زکریا کو یہ اثر ہوتا تھا کہ زار و قطار ہوتے تھے۔ بلا انصاف سے بتائیے کہ وہ ماں کس طرح سے برداشت کرے جس کے شکم میں اس کا جنین یہ گئے کہ یا اماؤ انا الغریب انا الشہید انا العطشان، کہ اے اماں میں وہ غریب ہوں، میں وہ شہید ہوں، میں وہ تشنہ لب ہوں جو کربلا کے اندر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے۔ وہ ماں کس طرح سے برداشت کرتی؟ ہاں عزیزان گرامی، اس ماں نے برداشت نہیں کیا۔ حسین کی فضیلتوں کو کہاں گنائیں؟ رسول اکرم استراحت کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، مولا متقیان میں بیٹھے ہیں سرانے، اتنے میں حسین داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد امام حسین رسول اکرم کے سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حرکت دیکھ کے حضرت علی کو ناگوار گزرا، کہا بیٹا فضیلتوں میں تو تمہارا باپ تمہارے سے زیادہ ہے اور تم رسول کریم کے ساتھ یہ حرکت کر رہے۔ آپ رسول کریم نے جو یہ سنا تو ایک مرتبہ اپنے ہونٹوں میں مسکراہٹ ہے اور حسین کو اشارہ کرتے ہیں کہ حسین اپنے بابا کا جواب نہ دو گے؟ حسین نے کہا کہ ہاں دوں گا۔ ننھے ننھے لبوں سے حسین نے جواب دینا شروع کیا، کیوں بابا تمہاری فضیلتیں زیادہ ہیں کہ میری؟ کیا بابا میرے جیسا بابا تمہیں نصیب ہے، میرے جیسا نانا تمہیں نصیب ہے، میری جیسی ماں ہے ویسی تمہاری ماں ہے، جس طریقے سے میری نانی ہے اس طریقے سے تمہاری نانی ہے، جس طریقے سے میرے دادا ہیں اس طریقے سے تم نے دادا پایا ہے، جس طریقے سے تمہارے فرزند ہیں، تمہیں تو خداوند عالم نے صرف 2 فرزند عطا کی، مجھے تو خداوند عالم نے امامت میں 9 فرزند عطا کی۔ اور پھر حسین نے رخ کو بدل کے کہتے ہیں بابا انصاف سے بتائیے کہ فضیلت میں آپ زیادہ آئے ہیں، بابا انصاف سے بتائیے کہ کیا آپ کا کوئی کڑیل جوان 18 سال کی عمر ایڑیا رگڑ کے مرے گا؟ اے بابا یہ بتائیے کہ آپ 3 دن کی بھوک و پیاس میں کیا شہید ہوں گے؟ اے بابا یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کی بیویاں اسیر کر کے قید کر کے بازار اور شام میں پھرائی جائیں گے؟ اے بابا یہ بتائیے کوئی آپ کا ششمایا بچہ کیسے شعبہ کھا کے ختم ہوگا؟ حسین علی حسین کی باتیں سن رہے تھے اور زار و قطار ہو رہے تھے۔ ہاں عزاداران امام مسعود، حقیقت میں حسین نے وہ کردار پیش کیے ہیں کربلا کے اندر کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ جب امام حسین عازم سفر ہوئے تو چلتے وقت اپنی ماں کے مزار پر پہنچے اور کیا فکرات حسرت بھرے کہتے ہیں حسین، اے تاجدار مدینہ کی مظلوم بیٹی، آپ کا جھوٹا بیٹا جس کو آپ نے چکیا پیس کے پالا ہے وہ رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ اے اماں کیا اپنے حسین کو رخصت نہ کرو گے؟ اب حسین عازم سفر، گرمی کا زمانہ ہے،
چھوٹے چھوٹے بچے کا ساتھ ہے اور حسین کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہے. حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے. یہ مادر غم کی اپنی مہرت دے لو تاکہ ہم اس شب میں عبادت خدا کے اندر اس شب کو بسر کریں. جناب عباس ایک مرتبہ تیوریوں پر بل آتے ہیں. کبھی پوری تاریخ کے اندر جناب عباس نے اس طریقے سے امام حسین کو نہیں دیکھا. جب یہ فقرہ سننے کے بعد جناب عباس امام حسین کو گھور کے دیکھتے ہیں. مطلب و مقصد یہ تھا کہ اے سردار جنت، اے دونوں جہان کے مالک، آپ کو ہمارے ساتھ سے پوچھنے کی اور اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حسین نے کہا کہ نہیں، قانون جنگ یہ ہے کہ انہوں نے جب ہم سے جنگ کی چاہت کی ہے تو ہم ایک رات کی مہلت لگی. جناب عباس چلے، عمر سعد کے پاس پہنچے اور گردن جھکا کے وہاں جناب عباس یعنی اس سے نظریں ملانے نہیں چاہتے تھے. جناب عباس نے عمر سعد سے کہا کہ میرے آقا و مولا کا یہ حکم ہے، التجا اور گزارش نہیں کہا، میرے آقا و مولا کا یہ حکم ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ عبادت کے لیے ہمیں مہلت دی جائے. پھر عمر سعد کے جواب کا انتظار نہیں کیا، عباس نے اپنے فرض کو موڑا اور خیام حسینی کی طرف بڑھ لی. راستے کے اندر حبیب ابن مزاحب اور زہیر خین کو امام حسین نے حفاظت کے لیے جناب عباس کے ساتھ بھیجا. شجاعت پر تذکرے شروع ہو گئے. جب یہ تذکرے سنے، ایک مرتبہ جناب عباس نے انگڑائی لی، 30 میں ٹوٹے. کہا قسم خدا کی کہہ کے کر رہا ہوں کہ جس کے ید قدرت میں عباس ابن علی کی جان ہے، تو تم صرف حسین سے تلوار اور اذن وغا دلا دیجئے. اگر صبح کی اذان تک عباس ابن علی یہ تمام یزیدی فوج کو کوفے کے دارالامارہ تک نہ پہنچا دے تو مجھے عباس ابن علی نہ کہنا. ایسے جوان تھے حسین کے ساتھ، مگر کردار پیش کیا. صبح عاشور امام حسین کے تمام انصار و اقربا جو تھے وہ جام شہادت پی چکے. اب صرف ایک جناب علی اکبر رہ گئے. آخر ہم شکل پیغمبر نے جب دیکھا کہ اب کس سوائے میرے کوئی نہیں تو اپنے بابا سے ہاتھ جوڑ کر اجازت مانگنے لگے. حسین خاموش. کہا تم پر میرا کوئی اختیار نہیں، تم پر تمہاری ماں کا اور پھوپھی کا زیادہ اختیار ہے. ان سے جا کر اذن وغا لو، میں تمہیں اجازت دے دوں گا. علی اکبر خیمے کے اندر آئے، بڑی مشکل سے اپنی پھوپھی اور ماں کو سمجھایا. آخر میں کہا ہے اماں اور اے پھوپھی، کل روز محشر جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤ؟ وہ جب پوچھیں گے کہ میرا بیٹا افضل تھا یا تمہارا؟ اس فکرے کے اوپر پھوپھی نے اور ماں نے جو کی وہ اجازت دے دی. حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں صبح سے تاریخ لکھ رہا تھا، مگر اس وقت جو خیمے کے اندر پوزیشن تھی، جو حالت تھی، وہ میں نے کبھی نہیں دیکھی. میں نے دیکھا کہ 18 بار خیمے کا پردہ اٹھائے اور 18 بار گرائے، جیسے کوئی میت ایک بھرے پورے گھر سے نکلتی ہے. جناب علی اکبر نکلے. چلتے وقت حسین نے کہا کہ اے بیٹا، جب تک کارزار میدان میں نہ پہنچنا، بار بار پلٹ کے اپنے باپ کی طرف دیکھتے رہنا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے جب پلٹ کے دیکھا تو حسین لڑکھڑاتے پیچھے آ رہے ہیں. گھوڑے سے اترے، آ کر کہا ہے بابا، میں نے تو آپ سے اجازت دی ہے، آپ سے اذن وغا لے کے چلا، پھر اے بابا کیا ضرورت تھی آپ کے آنے کی؟ کہا علی اکبر، تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اولاد کا دکھ معلوم ہوتا کہ کس طریقے سے اولاد کا غم ہوتا ہے. اذن وغا کی. جناب علی اکبر پہنچے. میدان کے اندر لڑائی ہوئی اور جب ورشی لگی جناب علی اکبر کے سینے میں، ایک مرتبہ یا بتاؤ ادرکنی کی آواز پہنچی حسین کی کان میں. حسین چلے لڑکھڑاتے اس میدان کے اندر پہنچے. ملائے اعلیٰ سے تمام ملائکہ اور فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. تمام انبیاء جو تھے وہ عرض نینوا پر اتر گئے. فرشتوں نے ایک سرکل بنایا، ایک گھیرا بنایا اور اس حسین کے منظر امتحان کا اور امتحان کا منظر دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ فرشتوں نے خداوند عالم سے التجا کی کہ اے باری الہ، یہ تیرا کیسا امتحان ہے؟ یہ کیسا امتحان پیش کر رہا ہے حسین تیرا؟ امام حسین پہنچے.
پہنچنے کے بعد اس وقت جناب علی اکبر جو تھے وہ درد کے کرب سے اپنی ایڑیوں کو لے گئے۔ جب ضعیف باپ کو دیکھا تو تمام دردوں کو سمیٹ کر علی اکبر نے اپنے پر ضبط کیا کہ کہیں میرا ضعیف باپ میرے ان منظروں کو نہ دیکھے۔ حسین قریب پہنچے، کہا بیٹا بتا اس وقت تمہاری کیا حالت؟ اس وقت اپنے زخم کو چھپائے ہوئے تھے۔ کہا بابا سینے میں بڑا درد، جیسے ہی ہاتھ کا ہٹانا ایک زخم تازہ نظر آیا، جگر کے اندر برچھی کی ہنی جو تھی وہ چبوئی لگی ہوئی تھی۔ امام حسین نے دیکھا، کہا اے بیٹا اس وقت بڑی تکلیف اور درد کا احساس ہو رہا ہوگا، لاؤ میں اسے نکال لیتا ہوں۔ امام حسین نے سینے میں ہاتھ ڈالا اور یا علی کہہ کے اس برچھی کو نکالا۔ عجیب و غریب منظر تھا، تمام ملائکہ جو تھے وہ اپنے رخ کو پھیر کر رو رہے تھے، تمام انبیاء جو تھے وہ گریہ کناں تھے۔ یہ منظر اور یہ سین کسی سے نہیں دیکھا گیا۔ عزیزان محترم، یہ تمام شہادتیں پیش کر کے امام مظلوم ایک مرتبہ خیمے کی طرف بڑھ گئے۔ تمام خیموں کے اندر اپنی بہن کو اور تمام باقی بچی ہوئی خواتین کو تسلی اور دلاسا دے کر جب امام حسین پلٹنے لگے تو ایک مرتبہ 4 سالہ بچی جو تھی سکینہ وہ اپنے بابا سے لے اور بڑے دل خراج بیان کرنے لگے۔ امام نے بچی کو بہت سمجھایا، کہا بابا مجھے یقین ہے کہ آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، بچپن کا زمانہ، بچپنے کی باتیں ہوتی۔ کہا بابا اتنی گنجائش نہیں کہ آپ ہم سب کو مدینہ پہنچا سکیں۔ حسین نے کہا بیٹی اگر یہ اشقیہ فرصت دیتے تو میں تمہیں ضرور مدینے پہنچا دیتا، مگر یہ مغرور جو ہیں وہ ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں دیں گے، اور اب میں اپنی قربانی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب سکینہ جو وہ زارو خطار رونے لگے، آپ کے جسم سے ایک سیل اشک جاری ہو گیا۔ حسین نے قبا کے دامن سے اس بچے کے آنسو کو اور کہا بیٹی تمہارے رونے سے اس بات کا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا، میری زندگی میں وہ جب میں شہید ہو جاؤں تو دل بھر کے رو لینا اور یہ نوحہ بھی کرنا کہ اے شد فرات پر پیاسے ذبح ہونے والے سید، کیا دادی فاطمہ نے چٹنی پیس کے اسی دن کے لیے پالا؟ اے سید و مظلوم جس نے خنجر جفا کے نیچے اپنے امت کے لیے دعائیں کی، جس کو رسول اکرم اپنے کھانگوں کو بٹا کے امت کو دکھاتے تھے اور اس کے فضائل بیان کرتے تھے، کیا اس کو اس طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے؟ یہ نوحہ کرنا، بیٹے کو صبر کی تلقین کر کے حسین کارزار میدان کارزار میں پہنچے، ایک زوردار حملہ کیا، اس کے بعد تمام فوج بھاگی، پھر ایک صدا ایک ندا آئی کہ اے حسین اب تو آپ نے جنگ کے کرامات اور کمالات دکھا دی، اب صبر کے جوہر دکھائی۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور تمام فوج یہ سمجھی کہ حسین جو ہیں وہ جنگ لڑ لڑ کے تھک گئے۔ عمر سعد کا حکم ہوا، تمام فوج پلٹی اور فوج نے یلغار کر دی، ایک جانب تنہا تھی اور تمام اشقیاء تھے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر چلاتا تھا، کوئی نیزہ پھینکتا تھا۔ اب حسین کا جسم جو تھا وہ چھلنی ہو گیا۔ حسین زین پر نہیں سمجھ سکے بلکہ زمین پر آئے۔ ابھی ذاکر اول سے آپ نے تمام مسائل سن چکے ہیں۔ جیسے حسین زمین کے اوپر پہنچنے کے بعد حسین نے خداوند عالم سے دعا کی اس امت عاصی کے مغفرت کے لیے۔ دیکھیے عزاداران حسین، یہ لمحہ وہ تھا کہ جب انسان اپنے دردوں کے اندر مبتلا ہو، مگر وہاں بھی حسین نے اپنے محب اہل بیت کو نہیں بھولا۔ اس وقت بھی حسین اپنے عزاداروں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی شوم حسین کے سینے پر پہنچا، ایک وزن کی گرانی محسوس ہوئی، آنکھیں کھول کے دیکھی اور کہا صدقت یا رسول اللہ، میرے نانا نے صحیح فرمایا کہ میرا قاتل جو ہوگا وہ مبروس ہوگا، اس کے سینے پر جو ہے وہ سور کے بال ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ اس شقی نے یہ کیا کہ اپنے دست نجیس میں
حسین کا پائے مبارک پکڑا اور نشیب کی طرف کھینچتا ہوا چلا۔ عزیزان محترم، صرف تصور شرط ہے کہ جس حسین کے جسم میں 1151 تیر چبھے ہوئے، جب اس کے لاشے کو کھینچا جائے گا تو اس ناشے مطہر کا کیا حال ہوگا؟ فریب میں رجا کر، نشے میں رجا کر شمر نے ذبح کی۔ جیسے ہی حسین ذبح ہوئے، 3 چیزوں کا نزول ہوا۔ آسمان سے ایک چیز آئی، زمین سے ایک چیز گئی، اور کربلا کی زمین کے تلایہ ایک چیز گھومتی تھی۔ آسمان سے جو چیز آئی وہ جبرائیل پہنچے زمین پر، اور زمین سے جو چیز گئی وہ حسین کی روح تھی، اور ارض کربلا کے جو تحت میں چیز گھومتی تھی وہ جناب زینب تھی، زینب اولیاء تھی، جو گھومتی تھی لوگوں سے آوازانی کے ساتھ کہتی تھی کہ ارے کوئی نہیں ہے جو اس وقت میرے حسین کی مدد کرے، مگر اس وقت کوئی نہیں۔ زمین کربلا کو جھٹکے آنا شروع کیے، آفتاب میں لہر لگا، اور جیسے ہی جھٹکے آنے لگے تو جناب زینب جو تھی وہ خیمے کے اندر پہنچ کر اپنے مظلوم بھتیجے سے کہتے ہیں کہ اے میرے جانے برادر، اب بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ یہ زمین میں جھٹکے کیسے آ رہے ہیں؟ یہ سورج کو گہن کیسے ہی لگا؟ امام زین العابدین نے کہا کہ بھوکی اماں، خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا، نوکے نیزہ پر حسین کا سر نظر آیا۔ اس بیمار امام نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ کہا بھوکی اماں، میرا بابا شہید ہو گیا، ابھی تک سکینہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بابا شہید ہو گیا۔ حسب معمول یہ بچی جو تھی اس ریگ زار پر، اس گرم ریتی کے اوپر 2 مسلح کو بچھائے ہوئے اپنے بابا کا نماز کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ جب حسین کو دیر ہو گئی تو حسین نہیں آئے تو اس بچی نے فریاد کرنا شروع کی کہ اے بابا، نماز عصر کا وقت ہے، بھلا آپ کیوں نہیں آتے؟ قریبی شمر جو تھا اس نے سر حسین کو ذبح کر کے، اور سر امام حسین جو اس کے ہاتھ میں تھا، بچی کے قریب پہنچ کر کہتا ہے اے سکینہ، کیا اپنے بابا کو بلا رہی ہو؟ کیا اپنے بابا سے ملنا چاہو گے؟ سکینہ نے کہا کہ ہاں، روز کی عادت تھی، میں نماز عصر اور ظہر کے لیے اپنے بابا کے لیے ایک مصلی بچھاتی تھی، اپنے لیے ایک مصلی بچھاتی تھی، اور ہم باپ بیٹی جو ہے وہ نماز ادا کرتے تھے۔ اب عصر کا وقت بھی جا رہا ہے اور میرا مظلوم بابا جو ہے ابھی تک نہیں پڑھا۔ یہ سننا تھا کہ اس شقی نے وہ ظلم کیا کہ حسین کا سر بریدہ جو تھا وہ سکینہ کے حوالے کر دیا۔ جو ہی کٹا ہوا سر دیکھا، سکینہ نے رخسار پر رخسار کر دی، کہا بابا آپ شہید ہو گئے، اب اس مظلوم بیٹی کے سر پر دست شفق پر کون کھائے؟ اب سکینہ اپنے بابا کے سینے پر کیسا سوئے گی؟ اسے کیسے نیند آئے گی؟ بجائے تسلی اور تشفی دینے کی، اس شقی نے سر امام حسین کو ایک جھٹکے سے کھینچا